بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے چین اور بھارتی فوج کے پس منظر کے بارے میں۔ 18ویں صدی میں پہلی جنگ افین کے دوران برطانوی فوج کی تعداد صرف 19,000 تھی، جبکہ چین کی فوج میں 2.25 لاکھ فوجی شامل تھے۔ جدید ہتھیاروں سے مگر انگریز جیتنے میں کامیاب رہے۔ شکست نے چینی حکومت کو برطانیہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یوں اس 100 سالہ دور کا آغاز ہوا جسے چینی قوم ذلت کی صدی کہتی ہے۔ 20ویں صدی میں کمیونسٹ برسر اقتدار آئے تو چین میں کچھ ٹھہراؤ آیا۔ طویل خانہ جنگیوں کے باعث چینی فوج آزمودہ، تجربے کار اور فنون جنگ و جدل میں طاق ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے 1962 میں اس نے بھارتی فوج کو بآسانی شکست دی۔ بھارتی سینا اس پہلی ہار کے صدمے سے آج تک نہیں نکل سکی۔ وہ چینی فوج سے نفسیاتی طور پر اتنی مرعوب ہو چکی کہ براہ راست اس کا مقابلہ کرتے ہوئے خوف کھاتی ہے۔ لداخ میں جنم لینے والی حالیہ جھڑپیں اس امر کا ثبوت ہے۔ ماضی میں چین کی فوج کئی ڈویژنوں پر مشتمل تھی۔ ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا اور اس لیے حرکت بھی سست رفتار۔ لیکن پچھلے 5 برس سے چینی آرمڈ فورسز تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہیں۔ اب انہیں چھوٹے ڈویژنوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ ہر ڈویژن زیادہ متحرک اور حرکت میں تیز رفتار ہو سکے۔ نیز ہر ڈویژن کو جدید ترین ہائی ٹیک ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے تاکہ میدان جنگ میں دشمن کا بھرپور مقابلہ ہو سکے۔ چین مگر کبھی استعماری قوت نہیں رہا، بلکہ اس پر کبھی مغربی قوتیں تو کبھی جاپانی قابض رہے۔ 21ویں صدی کے اوائل تک چین معاشی طاقت بن چکا تھا، مگر اس نے کبھی اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ چین کی بنیادی سرکاری پالیسی میں درج ہے، چین کسی بھی ملک کو عسکری، معاشی، سیاسی یا معاشرتی طور پر اپنے دائرہ کار میں نہیں لانا چاہتا۔ چین کی فوجی سرگرمیاں خالصتاً دفاعی ہیں جو اس کا بنیادی حق ہے۔ چین نے جبوتی میں ایک عسکری اڈہ ضرور قائم کیا، مگر وہ بھی دفاعی نوعیت کا۔ مدعا یہ کہ بحیرہ ہند میں چینی تجارت کی حفاظت ہو سکے۔ 21ویں صدی کے دوسرے اشرے سے جب امریکہ اسے عسکری طور پر چیلنج کرنے لگا تو چینی فوج کو یا چینی حکومت کو احساس ہوا کہ اب جنگ سے پرہیز کی پالیسی ترک کر کے اپنا دفاع مضبوط کرنے کا وقت آ چکا۔ اس فلسفے کے باعث چینی افواج پچھلے چند برس سے اصلاحات کے وسیع و جامع عمل سے گزر رہی ہیں۔ یہ عمل وسعت پذیر ہے کیونکہ امریکہ اپنے چین دشمن اتحاد میں بھارت، جاپان، تائیوان اور آسٹریلیا کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستانی قوم بھی استعماری قوت نہیں رہی، مگر ماضی میں اس کے بعض حکمران توسیع پسندانہ عزائم رکھتے تھے۔ مثلاً ہندو شاہی سلطنت جو 850 تا 1026 تک کے راجہ جو مشرقی ہندوستان میں افغانستان میں اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے، ان ہندو راجاؤں کی سرکوبی کے لیے ہی محمود غزنوی کو ہندوستان آنا پڑا، ورنہ وہ حملوں کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بھارت میں مگر 2014 سے انتہا پسندوں کا ٹولہ نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت کر رہا ہے۔ ہندوستان کی سپرمیسی کے قائل موجودہ بھارتی حکمران بھی ہندو شاہی راجاؤں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ حکمران طبقہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ہڑپ کر کے اکھنڈ بھارت کا قیام چاہتا ہے تاکہ اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کر سکے۔ ان کے عزائم کی تکمیل میں چین بڑی رکاوٹ بن رہا ہے۔ اہم وجہ یہ ہے کہ چین بھی کشمیر تنازع میں تیسرے فریق کا حیثیت اختیار کر چکا۔ ریاست کا ایک حصہ اقصائی چین اس کے پاس ہے، نیز سی پیک منصوبے کے تحت وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر بنانے پر بھاری رقم خرچ کر رہا ہے۔ تنازع کشمیر کے علاوہ چین بحر الکاہل میں امریکی اجارہ داری سے بھی خائف ہے، اس لیے وہ اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی جنگ کی صورت دشمن کو نیچا دکھا سکے۔ چین اور بھارت کی سرحد 4000 کلومیٹر طویل ہے۔ اس پہ 20 مقامات پر سرحدی تنازعات موجود ہیں۔ دونوں ممالک متنازع سرحدی مقامات پر سڑکوں، پلوں، عمارتوں اور فوجی چوکیوں کا جال بچھا رہے ہیں۔ جب تعمیری سرگرمی نو مین لینڈ میں داخل ہو جائے تو دونوں ملکوں کے فوجی الجھ بیٹھتے ہیں، بات بڑھے تو قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جیسے 15 جون کی شب ایک گولی چلائے بغیر چینیوں نے لداخ میں محض ڈنڈوں سے کئی بھارتی فوجی مار ڈالے۔ بھارتی جرنیلوں اور عوامی دباؤ پر بھارتی حکومت سرحدی مقام پر انفراسٹرکچر کی تعمیر تیز کرے گا، نیز پہاڑی مقامات پر اسلحہ و فوجی تعینات کرنے اور جنگ لڑنے کی خاطر عسکری اصطلاحات اپنائی جائیں گی۔ بھارتی حکمران طبقے کو مگر یاد رکھنا چاہیے کہ چین کی افواج پہلے ہی انقلابی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں انجام دینے کے لیے چینی حکومت اربوں ڈالر خرچ کرنے لگی ہے۔
امریکہ کے جنگی بجٹ 721 ارب ڈالر کے بعد چین کا جنگی بجٹ 261 ارب ڈالر ہی دوسرے نمبر پر ہے۔ وجہ یہ کہ چین دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت بن چکا، اس کا نومینل جی ڈی پی 14 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ پہلے نمبر پر 21 ٹریلین ڈالر کے ساتھ امریکہ ہے۔ خاص بات یہ کہ پچھلے 40 برس میں زبردست معاشی ترقی کے ذریعے چینی حکومت اپنی مملکت سے غربت کا تقریباً خاتمہ کر چکی۔ اب دور دراز واقع چند دیہاتی ترقی و خوشحالی کے ان ثمرات سے محروم ہیں جن سے کروڑوں چینی عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ عوام کی محرومیاں دور کرنے اور خاتمہ غربت کے بعد ہی چینی حکمران اپنا دفاع مضبوط کرنے کی سمت متوجہ ہوئے ہیں۔ بھارت کا نومینل جی ڈی پی 3.25 ٹریلین ڈالر ہے، یہ دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، مگر قابل ذکر بات یہ کہ بھارتی حکمران طبقہ پچھلے 73 برس میں اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہا۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت کی 28% آبادی غریب ہے، یعنی وہ روزانہ $2 سے کم کما پاتی ہے، جبکہ حالیہ لاک ڈاؤن سے کم از کم مزید 2% بھارتی غربت کی آغوش میں چلے گئے۔ گویا بھارت میں آج 50 کروڑ شہری غربت میں مبتلا ہیں، انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں، وہ اکثر بھوکے رہتے، پھٹا پرانا لباس پہنتے اور گندا پانی پیتے ہیں۔ بھارت کا جنگی بجٹ 71 ارب ڈالر دنیا میں تیسرا بڑا ہے۔ بھارتی حکمران طبقہ اپنے بجٹ کا نمایاں حصہ اسلحہ خریدنے اور افواج برقرار رکھنے پر خرچ کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 40-50 کروڑ غریبوں کی موجودگی میں بھارتی حکمرانوں کو کیا یہ شبہ دیتا ہے کہ وہ اربوں ڈالر اسلحہ خریدنے پر پھونک دیں اور ہتھیاروں کے بے محابہ خریداری کا اصل مقصد دفاع کرنا نہیں بلکہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل ہے۔ جدید اصلاحات کا یہ عمل چین نے 2013 میں صدر شی جن پنگ کے آنے سے شروع ہوا۔ چینی صدر اگلے 20-30 برس میں چین کو ماضی کی طرح عظیم قوت بنانا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے افواج میں اصلاحی پروگرام متعارف کرایا تاکہ انہیں مضبوط تر بنایا جا سکے۔ سب سے پہلے ملٹری کمانڈر 7 سے کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ اس کے بعد ایسے ڈویژن بنائے جا رہے ہیں جو بیک وقت بری فضائی جنگ لڑ سکیں۔ یہ ڈویژن جدید عسکری ٹیکنالوجی کے حامل اور ہائی ٹیک ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ عمل اصلاحات کے تحت بری فوج کی تعداد 13 لاکھ سے گھٹا کر 9.25 لاکھ کر دی گئی۔ اس تبدیلی کے پس پشتہ یہ فلسفہ کار فرما ہے کہ کم تعداد والے ڈویژن زیادہ متحرک اور چست ہوں گے، یوں محاذ جنگ تک پہنچنے میں انہیں کم وقت لگے گا۔ پھر بری فوج کو نئے ہتھیار دیے گئے، ان میں ٹائپ 15 ٹینک، PCL-181 توپ، الیکٹرو میگنیٹک توپ اور دیگر اسلحہ شامل ہے۔ ان ہتھیاروں کی خصوصیت ہلکا ہونا ہے، لہذا یہ پہاڑوں میں جنگ کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ چین کی بحریہ بھی پچھلے 6 سال کے دوران اصلاحات کے عمل سے گزر کر مضبوط ہو چکی۔ آج یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جنگی جہاز رکھتی ہے، 2.5 لاکھ نفری اس سے وابستہ ہے۔ چین اب طیارہ بردار جہاز آبدوزیں اور جنگی جہاز اپنی بندرگاہوں میں بنا رہا ہے۔ چینی حکمران اپنی بحریہ کو طاقتور بنا کر بحر الکاہل اور بحر ہند میں موجود حریفوں کا بخوبی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ فضائیہ بھی اصلاحی عمل سے گزر رہی ہے۔ چینی فضائیہ تقریباً 4 لاکھ سپاہ پر مشتمل ہے۔ یہ لڑاکا بمبار، ملٹی رول اور اسٹیلتھ طیارے رکھتی ہے۔ اواکس اور ڈرون بھی فضائی فوج کا حصہ ہیں۔ J-20 جدید ترین اسٹیلتھ طیارہ ہے۔ صرف چین اور امریکہ کی فضائیہ ایسے 5ویں نسل کے بہترین طیارے رکھتی ہیں۔ چین میں افواج سے متعلق فیصلہ سازی کرنے والا سب سے اعلیٰ ادارہ سینٹرل ملٹری کمیشن ہے۔ صدر شی جن پنگ اس کے سربراہ بننے والے پہلے صدر ہیں۔ اس حیثیت سے انہوں نے 2015 میں میزائل اور راکٹ کا انتظام سنبھالنے والی الٹری کور کو ایک نئی باقاعدہ فوج راکٹ فورس کی صورت میں دے ڈالی۔ اب اس فوج سے 1.25 لاکھ سپاہ وابستہ ہے۔ چینی حکومت نت نئے ایٹمی اور غیر ایٹمی میزائل بنوا رہی ہے۔ میزائلوں میں ہائپر سونک بالسٹک میزائل DF-17 اور فضا سے فضا میں مار کرنے والا P-121 میزائل قابل ذکر ہیں۔ ان میزائلوں کے ذریعے چین اس پوزیشن میں آ چکا کہ اپنے حریفوں کا دلیری سے مقابلہ کر سکے۔ صدر شی جن پنگ نے 2015 ہی میں ایک اور خود مختار عسکری فوج اسٹریٹجک سپورٹ فورس کی بنیاد رکھی۔ یہ تقریباً 1.5 لاکھ نفری رکھتی ہے۔ یہ فوج الیکٹرونک وار ویئر، سائبر وار ویئر اور اسپیس وار ویئر لڑنے میں طاق ہے۔ نفسیاتی تدابیر سے دشمن کو زخم پہنچانا بھی اس فوج کے فرائض میں شامل ہے۔ جنوری 2016 میں ایک اور باقاعدہ فوج جوائنٹ لاجسٹک سپورٹ فورس کا قیام عمل میں آیا۔ یہ فورس دوران امن یا جنگی سامان کی نقل و حمل کی ذمہ دار ہوگی۔
اسی فورس کے ذریعے لداخ میں حالیہ کشیدگی کے دوران چین بھاری ہتھیار پہاڑوں تک باسارت پہنچانے میں کامیاب رہا۔ چین میں سب سے نمایاں تبدیلی اسلحہ سازی کی صنعت میں آئی ہے۔ ماضی میں چین بیرون ممالک سے اسلحہ خریدا کرتا تھا، لیکن آج وہ سبھی ہتھیار خود بنا رہا ہے۔ یہ تبدیلی بھی زیادہ تر صدر شی جن پنگ کے دور میں انجام پائی۔ انہوں نے سرکاری اور نجی شعبوں کا تعاون بڑھایا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے 1,500 ارب ڈالر مختص کیے۔ چینی یونیورسٹیوں کے بیرونی ممالک کے تعلیمی اداروں اور نجی کمپنیوں سے معاہدے کرائے تاکہ اسلحہ سازی کی جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل ہو سکے۔ انقلابی اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج چین امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا اسلحہ ساز ملک بن چکا۔ وہ پاکستان اور دیگر ممالک کو جدید ترین ہتھیار فراخت کرتا ہے۔ خاص بات یہ کہ چین اب عسکری صنعت میں مصنوعی ذہانت، 5G اور ڈیٹا سائنس جیسی اعلیٰ ٹیکنالوجی بھی بروئے کار لا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آج چین ہی ان ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ دنیا بھر میں ان پر سب سے زیادہ مقالے چین میں شائع ہوتے ہیں۔ درج بالا حقائق عیاں ہے کہ انقلابی تبدیلیوں سے گزر کر چینی افواج زیادہ مضبوط ہو چکی۔ وہ جدید ہائی ٹیک اسلحے سے لیس ہیں۔ بھارتی افواج تا دیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ بھارتی حکمران طبقے کو اپنے پڑوسی سے سرحدی تنازعات مل بیٹھ کر حل کر لینے چاہیے، مگر اس پرانا اور توسیع پسندی کا بھوت سوار رہا تو مستقبل میں جنوبی ایشیا میں خوفناک جنگیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے لیے اہم بات یہ کہ چین بھی تنازع کشمیر کا فعال کردار بن چکا۔ بھارتی حکمران طاقت کے نشے میں پاکستان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، مگر چین کی شمولیت سے تنازع کشمیر کو کاغذات تلے دبا دینا اب ممکن نہیں رہا۔ مزید برآں چین کی اب صحیح ہوگی کہ افواج پاکستان کو بھی ہائی ٹیک ہتھیاروں اور مشترکہ جنگی مشقوں کے ذریعے طاقتور بنایا جائے۔ ان اقدامات سے شاید متکبر بھارتی حکمران راہ راست پر آ جائیں، کیونکہ جنگ کی صورت ان کی کامیابی کا امکان بہت کم ہو چکا۔